ہر بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. یقیناً ہم میں کوئی ایسا نہیں جو قربت خدا سے دور ہو. قربت خدا سے دوری حاصل کرنا چاہتا ہو. ہر بندہ اللہ رب العزت جل وعلا کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور کبھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، we are unable to understand کہ ہمیں خدا کا قرب حاصل کیسے ہوگا. Everyone wants to attain the qurb, the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone has this zeal, this desire to attain the qurb, the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. But the question rises here, how can we do so? ہمیں رب کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ تو میں یہاں پر نسبت کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نسبت والے ہیں اور ہمیں نسبت کی بڑی حیا ہے. We are people of nisbat, we are people of connection, and this is something that takes us to that level that we attain the qurb, the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. حضرات ذوالفقار، ربیع الثانی کا یہ خوبصورت اور مبارک مہینہ ہے. آپ نے ربیع الاول کی برکتیں حاصل کی ہیں. We will attain the barakat and blessings of ربیع الاول، اور گج وج کے پوری خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے ربیع الاول میں سرکار کا میلاد منایا ہے. پچھلے ہفتے ایسٹرن جامع مسجد سے شروع ہونے والا جلوس، اور پھر گلی گلی کوچے کوچے میں سرکار دو عالم پر درود و سلام، ذکر و اذکار اور پیغامات. ہر گلی، ہر گھر، ہر روڈ، ہر درخت، ہر پتا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سرکار کے غلام سرکار کی آمد کی خوشی کر رہے ہیں. We were all celebrating the مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربیع کا معنی ہے بہار، اسپرنگ. ربیع کا کیا معنی ہے؟ اسپرنگ، بہار. What does ربیع mean? اسپرنگ. اول یعنی پہلی بہار. لطیف نقطہ ذرا توجہ رکھنا. ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار. پہلی بہار اسلامی سال کا یہ مہینہ ہمیں عقیدہ دیتا ہے جس نبی کی آمد کی تم خوشیاں منا رہے ہو وہ کوئی عام نہیں، وہ پہلی بہار ہے. اور جس نبی کی اولاد، جس نبی کے در کا خادم اور جس نبی سے پانے والا وہ مقام و شرف پر اور عزت پر بیٹھنے والا عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم، جب ان کا ذکر کیا جائے گا تو وہ ربیع الثانی یعنی دوسری بہار ہوگا. The first spring is Rasulullah alayhi salawatu wa taslim, the barakat and blessings of Allah. ربیع الثانی کیونکہ ہر اسلامی مہینے کو کسی نہ کسی وجہ سے عزت و مقام، شرف و برکت حاصل ہے. Every Islamic month has connection with something or someone. تو ربیع الثانی کو محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے. کون غوث اعظم؟ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ غوث اعظم نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے، کہ ہم نے کس طرح خدا کے قریب ہونا ہے.
What I want to mention and discuss with you today and convey the message of Mir Mira Sarkar Ghaus Pak radiyallahu ta'ala an, that how can we attain the qurb, the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. پر اس سے پہلے ذرا آپ کو میں بتاؤں کہ جو غوث اعظم ہمیں راہ دکھا رہے ہیں اور اس راہ پر چلنے کا ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، وہ سرکار غوث خود کون ہے؟ سبحان اللہ۔ ان کا اپنا مقام کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اب مادر زاد ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، he is born wali of Allah, friend of Allah subhanahu wa ta'ala. From his early age, he is the wali, he is the friend, and he has got the maqam of this friendship of Allah subhanahu wa ta'ala even from the day one when he was born. Madar Zad wali. اور اس کی بہت ساری شہادتیں اور بہت سارے معاملات ہیں، پر ایک وجہ اور ریزن اور جس سے میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ آپ کی ولادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی، حضرت سیدنا غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، his ولادت, his birth took place on the 1st of Ramzan al-Mubarak. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے پر ماں کا دودھ نہیں پی رہا۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ did not drink his mother's milk طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کا دودھ نہیں پیا، روزے کی حالت میں رہے۔ جب بعد میں کسی نے پوچھا یا حضرت یہ کیا تھا، فرمایا یہ اللہ کی عطا تھی، اللہ کا فضل تھا۔ اور جب اگلے سال آسمان میں چاند صحیح معنوں میں نظر نہ آ سکا، غبار آلود تھا آسمان، تو لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم ذرا جا کر سرکار غوث پاک کی والدہ سے پوچھ لیں کہ آج عبد القادر نے دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ تو تاریخ گواہ ہے، سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آج عبد القادر نے طلوع فجر سے ابھی تک دودھ نہیں پیا۔ اہل علاقہ جان گئے کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا۔ When the next year people wanted to know that if the month of Ramadan has started or not, and they were unable to see the moon in the sky due to the bad weather, they went to the house of Hazrat Sayyidina Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala and asked the mother if Abdul Qadir has drank your milk from the early morning or not. She said, no, he has not drank the milk. Everyone knew, they found out that the month of Ramadan has started. اس لیے سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادر زاد ولی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون غوث اعظم؟ یہ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم، his early education، اپنے علاقے جیلان میں حاصل کی۔ In his own area, in his own locality, in his own community, he learned, he studied the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. His ibtidai starting education was in his own area. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے کی جانب جا رہا ہوتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرے ساتھ فرشتے بھی چل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ says, when I used to be going to the madrasa, to the Islamic school, as I would be on my way, I would feel that the angels of Allah subhanahu wa ta'ala are escorting me and they are giving me the protocol. They are with me. اور آپ فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں پہنچ جاتا تو ایک غیب سے آواز آتی، لوگوں جگہ بناؤ، اللہ کا ولی آ گیا ہے۔
And we are talking about when Hazrat Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu is 4-5 years old, 3-4 years old, in his early age. آپ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں دائیں بائیں دیکھتا بھئی یہ آواز کدھر سے آئی تو مجھے کوئی نظر نہ آتا، پر یہ میرے ساتھ ہر بار ایسے ہی ہوتا. آپ کے استاد حضرت ابو حامد آپ سے دیگر شاگردوں نے شکایت کی کہ یا حضرت ہم بھی پڑھتے ہیں، we are learning, we are studying with you as well، اور عبد القادر بھی ہمارا استاد بھائی ہے، ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، ایک ہی کلاس میں پڑھتا ہے، پر جب وہ آتا ہے تو ہم ساری آواز سنتے ہیں جگہ بناؤ اللہ کا ولی آ گیا. اس میں حکمت کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے. حضرت ابو حامد ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مراقبہ فرماتے ہیں، اور جب مراقبہ فرماتے ہیں تو پھر اپنے سٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو فرماتے ہیں چھوڑ دو، تم عبد القادر کی شان کو نہیں جانتے اور تم اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آخری بات آپ کی شان میں عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جو سیدنا غوث پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے، فی نفس ہی حضرت شیخ عبد القادر کی شان اور مقام کیا ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام الاولیاء ہیں، آپ امام الاولیاء ہیں، سارے اولیاء کے سردار ہیں. جتنے آپ سے پہلے اللہ کے ولی ہوئے ان کے بھی، جتنے آپ کی موجودگی میں تھے ان کے بھی، اور جتنے آپ کے وصال ظاہر کے بعد اولیاء ہیں یا ہوں گے ان کے بھی سردار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تاریخ گواہ ہے آپ کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ایک جلیل القدر اللہ کے ولی ہوئے ہیں. انہوں نے اجتماع میں اعلان کیا، خطاب فرمایا. There was a great man of Allah, a friend of Allah subhanahu wa ta'ala before the wiladat, before the birth of Sarkar Abdul Qadir Jilani Sarkar Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu. He made an announcement. He said, oh people, اے لوگو یاد رکھنا اب سے کچھ عرصے کے بعد after a short while ایک عجمی آئے گا جو اللہ کا جلیل القدر ولی ہوگا. اللہ کا جلیل القدر ولی ہوگا. There will come a personality that he will be a great wali, a great friend of Allah, a great man of Allah. اور وہ کہے گا قدمی حاجہ علی رقبت کل ولی اللہ. وہ اعلان کرے گا کہ ہر ولی کے کندھوں پر میں عبد القادر کا قدم ہے. میں اس بات کی پوری طرح، اب یہ آپ کی ولادت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ذرا توجہ رکھنا تاکہ میں عقیدہ اور عقیدت یک وقت بیان کر سکوں. آپ کی ولادت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ عبد القادر آئے گا اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ قدمی حاجہ علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی کے کندھے پر ہے. وہ جلیل القدر اللہ کے ولی حضرت ابو بکر، ان کا نام تھا ابو بکر بن حوال. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا عبد القادر کی اس بات کو میں ابو بکر تسلیم کرتا ہوں کہ میرے کندھوں پر اس کا قدم موجود ہے اور میں عبد القادر کو اپنا امام مانتا ہوں. یہ شان ہے میری سرکار غوث پاک کی. حضرات عزیز وقار، بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے حضرت غوث پاک کی شان بیان کی ہے. شاعر کہتا ہے غوث اعظم در میان اولیاء جو محمد در میان انبیاء. غوث اعظم در میان اولیاء، حضرت سیدنا غوث پاک کی یہ شان، یہ مقام ہے کہ آپ اولیاء کے امام ہیں.
جیسے حضور نبی کریم تمام انبیاء کے امام. سبحان اللہ. اب اس پر میں 20 تاریخ کو عرض کروں گا کہ سرکار غوث پاک کو ہی امام کیوں چنا. 20 تاریخ کو جو ہماری بڑی 11ویں شریف کا پروگرام ہے سید وحید شاہ صاحب کی صدارت میں، اس میں جو میری گفتگو ہوگی ہم جانیں گے، سرکار غوث پاک کی تعلیمات پر بھی گفتگو ہوگی، اور اس کو بھی پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر عبد القادر جیلانی کو ہی یہ مقام کیوں ملا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنی شان والے، مقام والے، شرف والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو نا، if you want to attain the qurb, the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو چھوڑنا ہوگا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنانا ہوگا، تب جا کے تمہیں خدا کی قربت ملے گی. سبحان اللہ. اے اللہ کے جلیل القدر ولی، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ says there are few things that you will have to leave for you to attain the qurb, the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, for you to become from the muqarraboon, those that have attained the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, those that have become the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, those that have become the true servants of Allah subhanahu wa ta'ala. If you want to be like them, then you will have to leave some things and you will have to apply some things in your life. اب ساری تو شاید میں آج نہ بیان کر سکوں. آپ نے 10 خصلتیں، 10 کوالٹیز بیان کی ہیں، پر جتنی وقت کے اندر بیان ہوتی ہیں آپ توجہ فرمائیں. سب سے پہلی چیز، the first thing that حضرت سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی اور حسنی اور حسینی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے، اور آپ کی شان میں ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی. سبحان اللہ. آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی بھی. اپنے والد بزرگوار کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. نجیب الطرفین ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ has mentioned 10 qualities that one should have. There are 10 things, some that one has to leave and some that one has to apply in his life for him to become the true servant of Allah and from those that are the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. یا غوث وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو پہلی چیز فرمائی جھوٹ بولنا چھوڑ دو. Never lie. آج ذرا ہم اپنی گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ہر بات کے ساتھ، ہر جملے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اپنی شان بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. لوگوں میں 4 نمبر بڑھانے کے لیے اور لوگوں میں اپنی جناب وہ کیا کہتے ہیں پھوپھا بنانے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا کہ اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس لعنت سے دور رہو. If you want to attain the qurb of Allah subhanahu wa ta'ala, then stay away from lying. اور مجھے یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یاد آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نا. One of the people came to حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, the Prophet of Allah جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم, and he said, Ya Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, I am finding it hard to leave all the bad at once, to leave all the bad qualities at once. مجھے یہ مشکل ہو رہا ہے کہ میں سارے گناہ ایک ساتھ چھوڑ دوں. مجھے کچھ نصیحت فرمائے یا رسول اللہ, ایڈوائز می کہ سب سے پہلے وہ کون سا گناہ ہے جو میں چھوڑوں. What is it that first I should leave? Because I am finding it hard to leave all the sins that I have been doing all at once. All kind of wrong that I have been doing, I am finding it hard that I should leave them all at once. So I need advice from you, Ya Rasulullah. What is it that I should leave first?
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ مت بولنا. The first thing that you should be living is do not lie. Leave lying. Always speak the truth. Become from those that are bakunu ma'as sadiqeen, the sadiqeen people, the truthful. Allah Akbar Kabira. After some time, کچھ وقت کے بعد وہ شخص بڑی خوشی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی اس ایڈوائز نے، اس نصیحت نے میری اتنی ہیلپ کی ہے. This advice and this نصیحہ of yours that leave lying اتنی مدد کی ہے, it helped me so much کہ اس کی معاونت سے میں نے باقی گناہ بھی چھوڑ دیے. Because of leaving lying, I have always started to speak the truth. And whenever I was about to lie, it used to come to my mind that my Rasul told me, leave lying, never lie, always speak the truth. Because of this, leaving lying, and I have left lying, and now I do not lie, I try my level best to do so. Because of this, Allah subhanahu wa ta'ala had done karam and fadl upon me that I am leaving all other guna, all other sins as well. So just imagine how big sin it would be that Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, la'natullahi ala al-kazibeen, that la'na, the curse of Allah subhanahu wa ta'ala be upon those who lie. اور اگر ہم اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں, ہم لوگوں کو بتانے کے لیے ہم کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں. لوگوں کو بتاتے ہیں جناب میرے پاس اتنا جناب بڑی گاڑی ہے, اتنا بڑا پیسہ ہے, اور جناب فلان ہو گیا اور ڈمکان ہو گیا, اور اس طرح کے جھوٹ اور اس طرح کے جھوٹ. اور یہ بات سچ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 بولنے پڑتے ہیں. For you to cover one lie, you have to speak another 100. For you just to cover one. اور یہ اتنی بری عادت ہے, اتنی گندی اور غلیظ عادت ہے کہ سرکار کو سپاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری چیزوں سے پہلے جو بیان کیا, فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اللہ اکبر کبیرہ, جھوٹ بولنا چھوڑ دو. Never lie. تو اگر خدا کے قریب ہونا ہے, خدا کی قربت حاصل کرنی ہے, اور خدا کی قربت میں ہی, خدا کے قریب ہونے میں ہی ہماری زندگیوں کے اندر سکون ہے. When we are near Allah Rabbul Izzat Jalla wa Ala, when we have attained the nearness of Allah Kareem Jalla Jalaluhu, then only we can attain sukoon, itminan, tranquility and peace in life. We need to work on ourselves. We need to change our own self. We need to think about our own self first. Before we point fingers at others, you have done this, you have done that. I always say this, until you are not going to change yourself, you will not be able to change others. And I always give this example, when you point one finger at someone. If I was to point finger at Qibla Rumi Sahib, so my one finger is towards Rumi Sahib, but 3 are towards me. They are pointing towards me. That you are talking about Rumi Sahib, or you are talking about that or this person, but what about yourself? When are you going to change yourself? اور ہمارا کیا مزاج ہے, اوے تو ہند کیوں کیتا ہے, تو ہند کر چھوڑے ہے, تو نے فلاں کر دیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, تسی کتنے ڈردے چلے ہو؟ کبھی اپنے گربان میں بھی ہم نے جان کر دیکھا ہے, کبھی ہم نے اپنے گربان میں جان کر دیکھا ہے کہ ہم کتنے جناب پانی میں ہیں, ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو گئے ہیں. مجھے دکھ ہوا یہ بات سن کر, کسی بدبخت نادان نے کہا کہ فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوئی. میں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اس نے جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا تو نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا.
امام ہی رہ گئے ہیں، ان پر تم نے انگلیاں اٹھانی ہیں؟ نادان لوگوں، انہی اماموں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتی ہو، انہی اماموں پہ انگلیاں بھی اٹھاتے ہو۔ ذرا اپنے گریبان کے اندر بھی جان کر دیکھو، روز اول سے لے کر جس دن سے آپ برطانیہ میں آئے ہو، شروع دن آپ کی ابتدائی جھوٹ پر ہوئی ہے۔ ائمہ کرام دودھ کے دلے نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی خطا گناہ ہو جاتے ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، پر اتنا کم از کم جانو کہ امام ہے، کوئی ماڑا جو بندہ نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ یار، تو تھوڑی سی حیا کرو، اپنے اندر غیرت پیدا کرو، جھوٹ مت بولو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جھوٹ سے دور رہو اور حتی الامکان دور رہو۔ ایک بندہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، ڈیلیبریٹلی ہی لائز، اور ایک بندہ ہے کہ اسے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وہ کیس اور ہے، یہ کیس اور ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں کہتا، حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ بات جہاں امامت کا ذکر کیا ہے، مولانا آپ نگاہ فرمائیں گے، احیاء العلوم میں امام غزالی نے جہاں امامت کا ذکر کیا ہے، وہاں فرمایا کہ اس مقتدی کی نماز نہیں ہوتی کہ جو اپنے امام کے حوالے سے برا خیال رکھے۔ میں نے اس لیے آپ کو یہ نصیحت کی ہے، خدا را خیال کیا کرے جب بھی کسی امام کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے، نبی کریم کے اس فرمان کی برکت حاصل کرتے ہوئے، ٹریننگ دی برکات of the فرامین of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، that for you to be successful people in life, the first step that you need to take is never lie۔ پر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری خصلتیں، یہ ساری کوالٹی اس ایک جملے کے بعد بیان کی ہیں۔ فرمایا یہ ساری باتیں بعد میں، سب سے پہلے وہ عقیدے کا پختہ ہونا چاہیے۔ عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی، عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ We have to have strong belief and iman and correct belief۔ After that, Hazrat Sarkar Ghaus Pak رضی اللہ تعالیٰ عنہ says, now the first step that you need to take is never lie۔ جھوٹ مت بولو۔ دوسری بات فرمایا جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اگر وعدہ پورا نہ کر سکو تو پھر وعدہ ہی نہ کرو۔ The second step that you need to take for you to attain the qurb, the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, is to fulfill the promises that you have made۔ And Sarkar Ghaus Pak radiyallahu ta'ala says, if you cannot fulfill the promise, and you know that you won't be able to fulfill the promise, you won't be able to do what you are saying, then don't make any promises۔ ہم کتنے ہیں؟ ایک تو ہم جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم ایک گال ہو گئی ہے یار، اللہ کی قسم، and especially the youngsters، every second جملہ، every second sentence، اللہ نے قسم تعالیٰ happen bro، اللہ نے قسم، خدا نے قسم، یارا خدا کی قسم، you are taking the oath of Allah subhanahu wa ta'ala۔ آج تو آج ہے نا، یہ آج جو ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اپنی بات کو سچی، اپنی جھوٹی بات کو سچی کرنے کے لیے۔ اور یہ خدا کا کرم ہی دیکھو کہ خدا ہم پہ عذاب نہیں نازل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ wa ta'ala is not sending down any punishment۔ We are taking wrong qasam and qasam oath of Allah subhanahu wa ta'ala on our lives to make our lives the truth. We need to stay away from these things۔ So Sarkar Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu says, never promise anything if you can't do it۔ اگر تم ایک وعدہ نہیں پورا کر سکتے، وعدہ ہی نہ کرو۔ اور میرے سرکار دو عالم نور مجسم شافع بنی آدم حضور سرور کائنات سرکار جان جانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے اور پورا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has made mention from the signs of a munafiq, from the signs of a hypocrite, one of them is that he makes promises and he does not fulfill them۔
So we should not be from munafiqeen. We should not be from the hypocrite people. And we need to ponder, we need to question our own self, that why are we far away from Allah subhanahu wa ta'ala? And why are we having this azab and this punishment and this not having peace and tranquility in life? Because we are away from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. As Sarkar Ghaus Pak radiyallahu ta'ala says that when you will fulfill the promises, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you and reward you in abundance. That's separate. Allah ta'ala, jab tum wa'da pura karoge to Allah ta'ala sawab dega. Ye alag hai. Par farmaya iske ilawa bhi Allah do inam ata karega. Sarkar Ghaus Pak radiyallahu ta'ala says, beside Allah subhanahu wa ta'ala rewarding you for fulfilling your promises, Allah subhanahu wa ta'ala will grant you two other gifts, two more gifts. Yaar Rabb ki mehrbani to dekho na. Allah subhanahu wa ta'ala is gifting us. Barakat and blessings have been descended upon us. وہ دو کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اللہ تعالیٰ تمہیں سخی کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will make you generous. اور فرمایا دوسرا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حیا والا کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will grant you modesty. Just imagine how much Allah subhanahu wa ta'ala wants to give us. How much Allah subhanahu wa ta'ala wants to bestow upon us. And our hearts and minds are closed. And we are far and away from Allah subhanahu wa ta'ala. Now there are many things, but I am completing here. If you are unable to understand or take away the entire speech of mine, then please just take the last point. For you to attain the qurb, the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, for you to attain and for you to become from those whom are the true servants and friends of Allah subhanahu wa ta'ala, the first thing is you need to strengthen your aqaid and belief. But after that, the first step that you need to take is never lie. Never lie. And second is, if you promise, then fulfill your promises. Or else, don't make any promises that you cannot complete or fulfill. That's a separate thing, that you have made promise and you have tried your level best to fulfill it, but you are unable to do so. You are unable to do so. That's a separate situation. You can seek forgiveness from the court of Allah. But at this moment in time when you are making promises and you know that you won't be able to do it, that is a munafiq, and that is a sign of a munafiq, of a hypocrite. Allah